خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل أجدوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها نخل نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والجار ذي الجنب والسائل بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خادم ملت اسلام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور امت مدینہ میں بنایا۔ آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دل کو درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑوسیوں کے بارے میں میں ذکر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے پڑوسی کسے کہتے ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں۔ ہر مسلمان کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کتنی بڑی عظمت کو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جانا جائے، جس کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث صحیحہ میں ذکر کیا۔ پڑوسی کے لیے
عربی زبان میں ایک لفظ سے بولا جاتا ہے الجار. الجار کے معنی پناہ دینا. اور پڑوسی اس کو کہتے ہیں جو آپ کے گھر سے قریب ہو, اس کو پڑوسی کہتے ہیں. من یقرب مسکن, یعنی آپ کے گھر سے قریب جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر قریبی انسان کو پڑوسی کہتے ہیں. جار یہ ہے قرب کے معنی میں آتا ہے کہ ہر قریبی انسان کو پڑوسی کہتے ہیں. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہو تو اس کو بھی پڑوسی کہتے ہیں. پڑوسی کے لیے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں پڑوسی دراصل اس کو کہا جاتا ہے یعنی اس کی اور آپ کی پراپرٹی اکٹھی ہو, یعنی دونوں کا گھر ایک ساتھ ہو, دونوں کے بیچ میں دیوار حائل ہو تو اس کو پڑوسی کہا جاتا ہے. اور بعض علماء کا کہنا ہے پڑوسی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پڑوسی سے دوسرا پڑوسی محفوظ رہے, ایک پڑوسی سے دوسرا پڑوسی خوش رہے. اور پڑوسی عربی زبان میں بیوی کو بھی پڑوسن کہا گیا ہے اور جارہ کا لفظ کہا گیا ہے. اصطلاحی اعتبار سے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ پڑوسی چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو, سب پڑوسی ہیں. سب کے لیے آپ کو پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے. پڑوسی کے لیے 4 صفت بیان کی جاتی ہیں. سب سے پہلے صفت یہ ہے کہ علماء نے 4 صفت بیان کی ہے. سب سے پہلے صفت یہ بیان کی ہے کہ آپ کسی بستی, کسی قریہ, کسی گاؤں, کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ اذان جو ہوتی ہے, اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی ہیں. اور دوسرا قول وہ ہے کہ جو اقامت کہی جاتی ہے اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے, تو اقامت کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو بھی پڑوسی کہا جاتا ہے. جتنی بھی زور سے اقامت کہی جائے, جہاں جہاں آواز جائے وہ پڑوسی آپ کو. اور تیسرا قول علماء نے یہ بیان کیا ہے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, جو شخص سے آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. اگر اس معنی کو مراد لے لیا جائے تو بہت سے پڑوسی نکل جائیں گے, غیر پڑوسی بن جائیں گے. اور چوتھا قول علماء نے یہ بیان کیا ہے پڑوسی کے لیے علماء نے کہا ہے کہ 40 گھر, دائیں 40, بائیں 40, آگے 40, پیچھے 40, یعنی چوکور 40 گھر یہ آپ کا پڑوسی ہے. آپ بعض علماء کا کہنا ہے اس میں یعنی 40 گھر میں اس میں امام زہری, امام اوزاعی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے. آپ بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑوسی اس کو کہیں گے دائیں 10 گھر, بائیں 10 گھر, آگے 10 گھر, پیچھے 10 گھر, 10 گھر یعنی چوکور یعنی 10 گھر کر کے چوکور 40 گھر, تو یہ آپ کے پڑوسی ہوئے. لیکن امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پڑوسی کے لیے کوئی یعنی عرف کا خیال کیا جائے گا, شریعت نے اس کی کوئی باؤنڈری نہیں کی ہے, پڑوسی کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں کی ہے, یعنی کوئی اس کا رولنگ نہیں کیا ہے, تو ہم کیوں اس کے لیے باؤنڈری کریں. اور جب لغت بھی اس کے بارے میں باؤنڈری نہیں کرتی ہے تو ہم کیوں اس کی باؤنڈری کریں. آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں پڑوسی ابتدائی طور سے پڑوسی کی 3 قسمیں. نمبر 1, پڑوسی کی 3 قسمیں الجار لہو حقوق ثلاثہ. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حقوق ہیں. جار لہو حقان, ایسا پڑوسی جس کے 2 حقوق ہیں, اور ایسا پڑوسی جار لہو حقوق واحد جس کے صرف 1 حقوق ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کس کے 3 حقوق ہیں. الجار, المسلم, القریب. ایک پڑوسی آپ کا ہے, دوسرا مسلمان ہے, تیسرا آپ کا رشتہ دار ہے.
تو آپ کو پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ رشتے داری کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ آپ مسلمان، وہ مسلم ہے، مسلمان ہے تو اس کا مسلمان کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ الجار المسلم، ایک تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، دوسرا وہ مسلمان ہے، یعنی پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تیسرا وہ ہے الجار الکافر، ایک تو وہ آپ کا پڑوسی ہے لیکن کافر ہے، اس کے ساتھ بھی اسلام کی عظمت دیکھیے، اسلام نے اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اس میں سلوک کیجیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ قرآن حدیث اس کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں کیا قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، پڑوسی کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے آئیے سورہ نساء آیت نمبر 36 رکن نمبر 3 آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالْجَارِ بِالذَّنبِ وَالسَّائِلِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے، آپ پڑوسی کے ساتھ یعنی جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے، یتیم ہے اس کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے، آپ مسکین کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی جو قریب کا پڑوسی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو پہلو کا پڑوسی ہے، جو آپ کے پہلو کا پریوار، پھر وَالسَّائِلِ بِالْجَنبِ، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ لونڈی غلام ہے اس کے ساتھ بھی اس کا سلوک کرو۔ تو یہاں بھی پڑوسی کا حکم قرآن کی آیت کے اندر ہی بتایا گیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیثوں کے اندر خالد بن نعمان رضی اللہ اللہ و رسول کے لیے بڑی قربانیاں، بڑے اچھے صحابہ کرام ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں کوئی بات پیش کرنا ہوتا ہے تو بہت بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ خالد بن نعمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کر باتیں کر رہا ہے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے دے رہا ہے اور نہ جا رہا ہے۔ خالد بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 10 منٹ 15 منٹ ہو گیا، 20 منٹ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہوں گا، دو آدمیوں کے بیچ میں کیا دیکھنا اندازی کر رہا ہوں، میں دور سے منظر کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد دیکھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن جب خالد بن نعمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہا کہ خالد بن نعمان رضی اللہ عنہ میں تم کو دیکھ رہا تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ شخص تھا وہ کون تھا بتائیے، اس کو میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد بن نعمان رضی اللہ عنہ، وہ جبرائیل تھا۔ کہا اللہ کے رسول جبرائیل سے، کہا جبرائیل سے انسانی شکل میں وہ جبرائیل تھے۔ کہا کہ اتنی لمبی بات ہے؟ کہا کہ وہ پڑوسیوں کی وصیت کر رہے تھے، پڑوسیوں کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ بتا رہے تھے ہمیں یہ ڈر لگ رہا تھا، ہمیں یہ خدشہ تھا کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسیوں کا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس میں بھی پڑوسیوں کا حق ہے۔ پڑوسی کی یہ عظمت، یہ مقام ہے۔ آئیے حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ رواه البخاری، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6018 ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 176 ہے۔ بخاری نے کتاب الادب میں اور امام مسلم نے کتاب البر والصلہ میں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے،
وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ پڑوسی کو یعنی پڑوسی جو ہے اس کے ساتھ اس کے سلوک کرنا یہ ایمانیات میں سے ہے, ایمان کے متعلق ہے. ہم یہ چیز کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہو وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے. اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر پڑوسی کو ستائیں گے, پڑوسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو ہمارا ایمان گڑبڑ ہو سکتا ہے, ہمارے ایمان میں خلل پڑ سکتا ہے, ہمارا ایمان ناقص ہو سکتا ہے. اس لیے پڑوسی کو ہم اسے یہ اسٹرانگ ٹچ ہے آج کے دور میں. اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں تو ہمیں سب سے بڑے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر ہم سے خوش ہے تو ہم مسلمان ہیں, اگر پڑوسی خوش نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہم نہیں بیان کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کے اللہ آپ کو مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے. اور آگے یہ دوسری حدیث ہے, لیکن آخری یہ دو ٹکڑا ہے, اس کا میں ترجمہ کر دوں تو آگے اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھے فلیکرم ضیفہ, تو چاہیے کہ اپنے پڑوسی اپنے مہمان کی عزت کرے, اپنے مہمان کی تکریم کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھے فلیقل خیرا او لیصمت, بس چاہیے کہ اگر وہ بات کرے تو بھلی بات کہے, اچھی بات کہے, لوگوں سے اچھی نرم انداز میں گفتگو کرے, ورنہ خاموش رہے, یہی اس کے لیے بہتر ہے. آئیے دوسری حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن قالوا فقال ابو ہریرہ قالوا قلت یا رسول اللہ من فیاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن عابد الناس والآدى بما كسب الله لك أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اچانک ایک سوال کیا کہ میں 5 باتیں بتانے والا ہوں, ان 5 باتوں میں سے کون شخص ہے جو اس کو سنے, پھر اس کو یاد کرے, پھر اس پر عمل کرے, پھر دوسروں تک پہنچا دے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے, اسلام کی کوئی بھی بات سنے تو اس کو 4 کام کرنا ہے, اس کے اوپر 4 کام عائد ہوتے ہیں, وہ 4 کام اس کو کرنا ضروری ہے. اس کو سننا ہے, سننے کے بعد یاد کرنا ہے, پھر اس پر عمل کرنا ہے, پھر دوسرے تک پہنچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمایا 3 بار فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تینوں بار کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اگر ہمیں عبادت گزار بننا ہے تو سب سے بڑے عابد بننا ہے تو بہت زیادہ نماز پڑھے, بہت زیادہ تہجد پڑھے, بہت زیادہ اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے. لیکن اللہ رب العالمین یہاں کیا فرما رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرما رہے ہیں, اتق المحارم تکن عابد الناس, برائی سے بچ جاؤ تو تم عبادت گزار بن جاؤ گے. یہاں یہ نہیں کہا عبادت کیجئے, یہاں کہا کہ برائی سے بچ جائیے تو آپ عبادت گزار بن جائیں گے. پھر آگے فرمایا والآدى بما كسب الله لك أغنى الناس, اور اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے, جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے, اس پر راضی ہو جاؤ تو تم مالدار ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں بہت مندہ, جب اللہ کی ہم ناشکری کریں گے, یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, یہ ہمارا کوئی قول نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر
تو اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم مالدار ہو جاؤ گے. وہاں سے الی جارک تکن مؤمنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے. اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے. اب اس سے معلوم ہوگا آپ مومن نہیں تھے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے ہم یہ پہلے یہ دیکھیں ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے. اگر ہمارا پڑوسی خوش نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن ہو نہیں سکتے. جب مومن ہم پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کریں گے تو مومن بنیں گے، تو مسلمان کیسے بنیں گے؟ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو کیا ہوگا؟ مسلمان بن جاؤ گے. اس سے معلوم آگے مسلمان آپ نہیں تھے. تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ ہم جو چیز اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے جو سوچتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی سوچیں کہ یہ جو ہمارے لیے پسندیدہ ہے وہ دوسرے کے لیے وہی چیز پسندیدہ ہوگی. دوسرے کے لیے ہم یا کیا کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کپڑا بیکار ہو جاتا ہے یا چپل بیکار ہو جاتا ہے غریب کو دے دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں بہت بڑا ہم کام کر دیے، بہت بڑی ہم نے اللہ کے راہ میں بہت بڑی دولت ہم نے صدقہ خیرات کر دیا. اس کو نہیں کہا گیا جو اپنے لیے پسند کرتے وہ غریب کو بھی وہی چیز دو. اور تیسری چیز فرمایا گیا وہ پانچویں چیز یہ ہے وَلَا تُكْثِرْ ضَحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. بہت زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کرنا چاہیے. اور پڑوسی کے ساتھ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کون شخص مومن ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو. یعنی انسان کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ مومن ہے ہی نہیں. پڑوسی کے لیے آج ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، جب ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں ہمارا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے. اللہ کے دربار میں اس کے لیے سوال ہوگا. آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا پڑوسی یہودی تھا. مسلمان چھوڑیے یہودی بہت پڑوسی تھا. بچے کی ڈیلیوری ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی کن کے یہاں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں جب ڈیلیوری ہوئی تو 2 جانور کو لا کر گھر کے اندر باندھ دیا. آپ بیوی سے کہا بیوی جب یہ جانور ذبح ہو جائیں گے، گوشت پک جائیں گے، پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. ابھی آج بچے کی ولادت ہوئی، جانور لا کر باندھا ہے، آپ بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ غور سے سنیے، پڑوسی یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی پڑوسی اس کے لیے کہتے ہیں. اب عقیقے کو 5 دن باقی رکھے. کہا کہ بیوی جب جانور ذبح ہو جائیں گے، گوشت پک جائیں گے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. اب عقیقے کو 3 دن باقی رکھے. کہا بیوی جب جانور ذبح ہو جائیں گے، گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. آج عقیقے کا دن ہے. کہا بیوی جب جانور ذبح ہو جائے گا، گوشت پک جائیں گے، پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جانور پر چھری پھیر دیے. تو اس کے بعد بیوی کو بلایا. کہا بیوی جب گوشت پک جائے گا تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. پھر کھال اتر گئی، گوشت کی بوٹیاں بن گئی. کہا کہ بیوی گوشت پک جائے گا، پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. اب گوشت کو ہانڈی میں رکھ کر چولہے پر چڑھا دیا. اب وہ پکنے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا کر
हांडी को खोल कर देखने लगे। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा मैं ये देख रहा हूँ कि पकने में कितना देर बाकी है। कहा अभी टाइम लगेगा। कहा कि बीवी गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा दें। अब बीवी गुस्सा हो गई, क्या आप इस डाटा लगाए 7 दिन से एक ही लफ्ज़ से पड़ोसी को पहुंचा देना, पड़ोसी को पहुंचा देना। अरे मैं जिम्मेदारी समझती हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं समझती हूँ जिम्मेदारी, मैं पहुंचा दूँ। आपने क्या दिया मैं सुन लिया, पहुंचा दूंगी। कहा कि बीवी क्यों डांट रही है? कहा कि तब कहा कि बीवी सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप खुतबा दे रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस खुतबे में मैं भी मौजूद था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे, पड़ोसियों का हुकूक बयान कर रहे थे। कह रहे थे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इतना गिनाए हम देखा उसने कुछ भी नहीं बाकी। आप क्या बाकी रह गया है? तो हमें ये डर लगने लगा कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना कह दे कि जिस घर में तुम रहते हो ये भी पड़ोसियों में का इसमें भी हिस्सा है, पड़ोसी को इसमें से अपना हिस्सा देना है। हमें डर लगने लगा। इसलिए पड़ोसी की अजमत ये अहमियत है, हमें पड़ोसी की अहमियत और अजमत को समझना चाहिए, पड़ोसी के साथ उससे सलूक करना चाहिए। आइए हम देखते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत है जो रोजा रखती है, तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, पाबंदी से तहज्जुद पढ़ती है और नफली रोजे रखती है। वतफ़अलु कोई नेकियां वगैरह कर देती है और बहुत ज्यादा नेकियां वगैरह करती है, वतसद्दक़ु और सदका वगैरह करती है। वतूज़ी जारत वतूज़ी जीरानहा बिलिसानी, अपने पड़ोसी को अपने जबान से तकलीफ पहुंचाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला खैरा फ़ीहा, उसमें कोई खैर नहीं है, कोई भलाई नहीं है। या मिन अहलिन नार, कहा कि जहन्नमी है। मतलब वो नमाज भी पढ़ती है, सदका भी देती है और फिर उसके बाद जो है 5 वक्त नमाज, रोजा, ज़कात सब सारी चीज करती है, फिर उसके बाद वो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? वो जहन्नमी है। एक सर ने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो कुछ सदका वगैरह दे देती है और नमाज पढ़ती है और बहुत ज्यादा मतलब इबादत नहीं करती है, थोड़ा बहुत इबादत करती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती है, किसी पड़ोसी वगैरह को तकलीफ नहीं पहुंचाती है। कहा या मिन अहलिल जन्नत, वो जन्नती है। पता इससे मालूम हुआ कि हम पड़ोसियों को अगर हम तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, पड़ोसी को खुश रखेंगे, तो हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाता है। तो हमें इससे तमाम हदीसों और कुरान की रोशनी से ये मालूम हुआ कि हमें पड़ोसियों के साथ उसमें सलूक करना चाहिए और हमें ये भी समझना चाहिए हमारे पड़ोसी, हमने पड़ोसियों की इतनी तारीफ की है, सारे उलमा का हमने कौल बता दिया। आपको जो इसमें से पड़ोसी आपको मुनासिब समझना है कि कौन हमारे लिए पड़ोसी बेहतर है, चाहे अजान वाला पड़ोसी है या इकामत वाला हो या फजर की नमाज बाजमात पढ़ने वाला हो या 40 घर हो, जिसको आप पड़ोसी तस्लीम करते हैं उसके साथ उससे सलूक करें। ये हमारा जिम्मेदारी, हमारा फरीजा बनता है। इस्लाम ने ये तालीम दी है मुसलमानों को कि हम जब पड़ोसी जो हमारा है, इस्लाम की तालीम है, किसी धर्म में किसी जाति में ये हुक्म नहीं दिया गया है, ये तालीम नहीं दी गई है, सिर्फ इस्लाम ही है जो इंसान को बेहतरीन तालीम देता है कि पड़ोसी के साथ कैसे उसको सलूक करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे उठना बैठना चाहिए। तमाम तालीम इस्लाम ने इंसान को पड़ोसियों के साथ जब उसने सलूक करने का हुक्म देता है तो हम अपने जिसको भी हम पड़ोसी तस्लीम करते हैं उसके साथ उसने सलूक करें। इसलिए पड़ोसी का मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पड़ोसी का इतना बड़ा मकाम है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का खदशा था कि पड़ोसियों का हक ना मुकर्रर कर दिया जाए,
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اگر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو ہم جنت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون